अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया का जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, निज़ाम ज़र है, जिसने अब तक इस दुनिया के ऊपर हुकूमत की है और अभी भी कर रहा है, और ख़ास तौर पे 1991 के अंदर रूस के टूटने के बाद और रूस ने जिस तेज़ी के साथ इस कैपिटलिज्म को कबूल किया, उसके बाद चीन ने कबूल किया। तो इन नज़रियात के ढह जाने के बाद सोशलिज़म और कम्युनिज़म के कैपिटलिज्म जो है उसको पूरी मोनोपोली हासिल हो गई कि दुनिया का निज़ाम सिर्फ इसके तहत चलेगा। जब ये मोनोपोली मिली, जब एक शख्स को अल्टीमेट मोनोपोली मिल जाती है तो वो उसका ज़वाल होता है। फिर कैपिटलिज्म के अंदर के जो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो खामियां हैं, बल्कि जो ब्लंडर्स हैं, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और जिसका एक ब्लंडर जो है वो हमारे सामने है आज। अगर हम आपको बताते चलें, ये क्रेडिट स्विस एक बैंक होता है जी, और उस बैंक के डेटा चोरी हुआ और उस डेटे की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम आपको बताएं तो 3 मेरा ख्याल है वारदातें इस नौ की हो चुकी हैं। उसमें अब मुझे मिल जाए तो मैं आपको की खिदमत में पेश करूं। निकाल के रखा हुआ था जी वो, लेकिन अब वो नीचे चला गया है। नहीं हो 2014 के अंदर भी एक इस तरह का लीक होता है। एग्जैक्टली उसका नाम जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर 2017 में होता है। फिर उसके बाद ये भी पिछले साल भी जो पंडोरा लीक्स हुए हैं। ये सब क्या है? ये सब मुख्तलिफ अदारों का, मुख्तलिफ हुकूमतों का, निजी और सरकारी दोनों कह लें अदारे, मुख्तलिफ हुकूमतों का जो डाटा है वो चोरी किया जाता है या लीक हो जाता है। और उसके नतीजे के अंदर मतलब विकीलीक्स भी इसी का एक शाहकार था जी, अगर मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं फाइनेंशियल जो डाटा है उसकी, अगर दी न्यूज़ के अंदर उसकी पूरी डिटेल जो है वो छपी है, और अल्लाह आपका भला करे। उसमें सबसे पहले उन्होंने जो है उसमें सबसे पहले 2 बंदों का जिक्र आया है जी। एक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जनाब हारून रशीद के ममदू। हारून रशीद साहब ने, जिनकी ज़िंदगी के ऊपर लाहौर के एक 5 सितारा होटल के अंदर बैठ के कई सितारों की जलों में एक किताब लिखी, फातेह। और वो हमारा यूनिवर्सिटी का दौर था, और वो किताब फिर मुफ्त में तकसीम की गई, जिसमें बताया गया कि ज़ियाउल हक तो एम ही सी, ज़ियाउल हक तो ऐसे ही था। असल जो गेम लड़ी या असल जो गेम लड़ाई, वो तो अख्तर अब्दुर्रहमान साहब ने लड़ाई थी। यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी किताबों के ढेर लगे होते थे, जो भी तालिब इल्म उनमें से उठाना चाहे। ख़ास तौर पे हॉस्टल्स में वो किताब फराहम की गई। हमने कई लोगों को वहाँ से किताब उठा के ना उस ढेर मर से तो अपनी तरफ से अब्लाइज किया। भाई एक इतनी बड़ी शानदार पेपर बैग, नहीं वो मतलब अच्छी ऑफसेट के ऊपर छपी हुई किताब उस ज़माने के अंदर, और उसमें जो नसर जो थी वो जनाब हारून रशीद साहब की, जिसके हम उस ज़माने में आशिक हुआ करते थे। और उस नसर में लिखी हुई एक तिलस्मती दास्तान के किस तरह उसने कोहे हिंदू कुश के पहाड़ों के अंदर जो था वो एक चमत्कार कर दिखाया, और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बड़ा मिसमराइज करता है ना, बड़ा इंस्पायर करता है ना ये फिक्रा। तो वो जनाब 2 लोगों के इसके अंदर से उस वक्त जो सबसे बड़े थे, एक तो ये जो दुनिया की नंबर 1 अदारे के सरबराह थे, ठीक है, अख्तर अब्दुर्रहमान साहब। और उनके साहबजादगान जो हैं हुमायूं अख्तर, उनका नुक्ता नज़र भी शामिल है। उन्होंने कहा ये डाटा गलत है और आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। उन्होंने, रिपोर्टर ने साथ में उनकी भी छाप दी है। रिपोर्टर केड़ा भला बाबा डांग आला आओ, वो उनका नुक्ता नज़र छाप दिया जी कि जनाब वो कहते हैं कि ये डाटा गलत है। लेकिन चूंकि ऑफिशियल बैंक का डाटा है, स्विस बैंक का, तो वो जो है उसके अंदर अकाउंट्स थे। उन अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो आ रहे थे। ज़ाहिर है जनरल साहब की उस वक्त की तनख्वाह को अगर लगाया जाए तो वो किसी भी तौर मिलियंस ऑफ डॉलर में नहीं आती। फिर वो आए, फिर वहाँ पे मुकीम रहे, वहाँ पे मल्टीप्लाई भी हुए। अच्छा,
اس کے بعد ان کے صاحبزادگان نے پھر پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی. اختر عبد الرحمن صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے خالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمایوں اور غازی اور اکبر جو ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کے خالہ زاد کزن ہوئے نا. ہاں, تو اب جہانگیر ترین صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ پولیس میں تھے, تو اتنے بھی کوئی کریڈٹ سروس کٹو نا جی کہ پیسہ کتوں آیا سی, ٹھیک ہے. وزٹنگ فیکلٹی سے ایک دم آفاں جو تھے وہ انڈسٹریلسٹ پنجاب یونیورسٹی کی وزٹنگ فیکلٹی سے ہم ایک دم کیسے بن گئے بزنس انڈسٹری, اتنے بڑے کنگلومریٹ, ٹھیک ہو, کہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے اندر ہمارا جہاز استعمال ہونے لگا. وہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی نظر رہنی چاہیے آپ کی. بہرحال ہمایوں صاحب جو ہیں انہوں نے جرنلسٹوں کی جس پود کو کلٹیویٹ کیا, میں اس میں نہیں ہوں ویسے بھائی, تو بزنس کا جرنلسٹ رہا ہوں, ذات کا رپورٹر ہوں, ٹھیک ہے, بقول جناب نصرت جاوید صاحب کے, لیکن میں اس میں شامل نہیں ہوں. اس لاہور کے اندر وہ جو ایک بریڈ تھی جس کو انہوں نے پالا, جن کے گھروں کے اندر پیپسی کے کریٹ اور شوگر کے بیگز جایا کرتے تھے, ہر 6 مہینے کے بعد ہر مہینے وہ ٹرک آتا تھا تو وہ اتنی ساری بوتلیں اتار کے چلا جاتا تھا. کئی احباب کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ انہوں نے پورے محلے نو پیپسی ونڈنی شروع کی ہوئی. تو یہ وہ جرنلسٹوں کی جو پود تھی وہ نبھ گئی, جسے کہنا چاہیے فارغ ہو گئی. ہماری طرح کچھ لوگ تو پروفیشن بھی چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے کسی اور جگہ پہ جا کے پناہ لے لی. اب یہ جو نئی پود ہے اس کے ساتھ ہمایوں صاحب نے کوئی کلٹیویشن کی نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ان کو کوئی اپنے ورائب کے لگایا نہیں, بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے سب سے بڑا باہر نکل کے چھکا مارا, لانگ آن کے اوپر چھکا مارا, اور وہ یہ کہ وہ سمدھی بن گئے جناب حضرت میر شکیل الرحمان صاحب کے. تو اب ظاہر ہے پورا جنگ میڈیا گروپ ان کا ہو گیا نا جی, ٹھیک ہے. تو جب پورا جنگ میڈیا گروپ ہو گیا تو ان کو ایک کٹیا قسم کے ذات کے رپورٹر کو کلٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر نتیجے کے طور پہ ہوندا جی. اچھا, ان کے ابا جی جو ہیں ان کے اکاؤنٹس تھے وہاں پہ, اس میں ملینز آف ڈالر آتے تھے. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے امریکی صدر رونلڈ ریگن کو جب CIA نے یہ بتایا کہ جناب ہے دیکھو یہ ہم پار تقسیم کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, یہ باروں بار بوریاں بھر کے اپنے بینک اکاؤنٹوں میں جمع کرا دیتے ہیں, تو انہیں کہ نظر انداز مارو, ہمارا پرپس سرو ہو رہا ہے نا. ہاں, تو وہ پرپس سرو ہو رہا تھا, تو اس لیے امریکنز کتنے وہ ہیں, وہ میرا مطلب ہے کہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ وہ بہت بڑی خبر ہے. اچھا, دوسرے جو صاحب ہیں اکبر جو ہیں وہ زاہد علی اکبر صاحب جو تھے, یہ وہ تھے جن کے بارے میں مبینہ طور پہ ہمیں کس نے بتانا تھا, ہمیں ہارون رشید اور رفیق غوری جیسے لوگوں نے آف دی ریکارڈ مجلسوں میں بیٹھ کے بتایا کہ ضیاء الحق سے یہ قابو نہیں آ رہے تھے. قابو کا مطلب ہے یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ میں لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ہوں, تو اب میرا مطلب ہے کہ مجھے بھی مارشل لا لگانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ضیاء الحق کو تھا. تو یہ قابو نہیں آ رہے تھے. پھر ان کو چیئرمین وابڈا بنایا گیا. چیئرمین وابڈا وہ اس لیے بنے کہ اس زمانے کے اندر وہ کالا باغ ڈیم کا ڈول ڈلا ہوا تھا, تو ان کا خیال تھا کہ بلینز آف ڈالر کا یہ پروجیکٹ جب ایگزیکیوٹ ہوگا تو ان کے گھر میں بھی رادھا ناچے گی. تو لیکن وہ جو تھا وہ جنرل فضل حق جو دوسرے منہ چڑھے جرنیل تھے ضیاء الحق کے, اور جن کو قابو کرنا ان کے لیے مشکل تھا, پھر فطرت نے قابو کیا نا جی ان کو. تو فضل حق صاحب جو تھے وہ KP کے والے, اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا, تو یہ دو کو قابو کرنا ضیاء الحق کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا. لیکن ضیاء الحق صاحب بھی تو پھر پورے میسنے تھے نا. ہاں, انہوں نے پھر واردات یہ ڈالی کہ ان کو پہلے چیئرمین وابڈا بنایا, انہوں نے کہا اچھا تو کچھ بھی نہیں ہے گا. انہیں پھر جو ہے وہ چیئرمین PCP بنا دیا گیا. PCP کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں اور بہت پیسے اسے جو ہے وہ باہر سے بھی ملتے ہیں, یعنی کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ, انٹرنیشنل کرکٹ کی جو اتھارٹی ہے ICC, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی ملتے ہیں. گیٹ منی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اب آپ کو اس کا تھوڑا سا اظہار اب PSL میں نظر آ ہی رہا ہے نا. ہاں, تو وہ ایڈورٹیزمنٹ کے لمبے پیسے ہوتے ہیں, TV رائٹس کے بھی لمبے پیسے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنا مستقبل بنایا, لیکن ایروگنس ان کو مروا گئی.
جنرل ہمایوں اختر صاحب یا ان کے جنرل اختر عبد الرحمان صاحب اور ان کے صاحبزادگان جو ہیں، ان کو جس چیز نے بچایا وہ ان کی ہمبلنس تھی. ہمبلنس یا لوگوں سے مطلب پرے رہنے والی بات نا، مطلب اپنے آپ کو سوسائٹی سے کٹ کے رکھنا، ٹھیک ہے، اپنے گرد ایک حالہ رکھنا، میڈیا کا، افیکٹو لوگوں کا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، ان کو نیوٹرلائز کرنا بلکہ اپنی فیور میں کرنا، یہ کرتے تھے. چونکہ زاہد علی اکبر صاحب کے اندر ایروگنس بہت تھی، اور اس لیے وہ پہلے پھنسے بوسنیا اور موو کر رہے تھے، تو بوسنیا کے بارڈر پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. انٹرپول، انٹرنیشنل پولیس کی ان کو اطلاع تھی، اور ان کے 77 بینکوں کے اندر اکاؤنٹ تھے، اور اس میں یہ سوئس والا بھی شامل تھا. تو پھر انہوں نے بھگتا جی، اور بھگتنے کے بعد جو تھا وہ پھر میرا مطلب ہے یہ 2 بڑے نام ہیں جی پاکستان کے اندر سے جو اس کے اندر آئے ہیں. ادروائز ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیکرٹ ایجنسیز کے جو جسے کہنا چاہیے ہیڈز ہیں مختلف ملکوں کے، اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے یمن بھی شامل ہے، اور مصر بھی شامل ہے، جارڈن بھی شامل ہے. یہ مطلب کہ یمن، مصر اور اردن جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہیں. ان کی سیکرٹ ایجنسیز اور حکمرانوں کے اس بینک کے اندر اکاؤنٹس تھے جن میں بیش بہا پیسہ پایا جاتا تھا. یہ ابتدا ہے جی، ٹھیک ہے. اور یمن، اردن اور اس کے اوپر ذرا نظر رکھی جائے، یہ ابتدا ہے. اور یہ صرف اسی نسل کے جو ہیں جرنیل ہیں ان کے ہی برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آنے والی نسلیں جو تھیں وہ زیادہ عقل مند ہو گئی تھی نا. پھر انہوں نے آف شور بنا لی کمپنیاں، پھر آف شور کے بعد آف شور کا دور بھی لد گیا پاناما پیپرز کے بعد نا. اب بلاک چین ہے، زیادہ دور نہیں ہے، مستقبل کے اندر کوئی اس بلاک چین کا ڈیٹا جب اٹھائے گا آن لائن جو پڑا ہوا ہے اور اس کو لیک کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کس کس نے یہاں سے پاکستان سے پیسے روزانہ 12 ارب روپیہ جو تھا وہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں بھیجا، اور کئی 12 ارب بھیجے جی، اور برٹش ورجن آئی لینڈ میں بھیجے، اور پھر وہاں سے برطانیہ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر، فرانس کی ریئل اسٹیٹ کے اندر اور جرمنی کی ریئل اسٹیٹ کے اندر جا کے وہ انویسٹ ہوئے. کہیں سنی بہت ساری باتیں، ٹھیک ہے، لیکن بات تب ہوگی جب ڈاکومنٹری ایویڈنس آئے گی اور نام منکشف ہوں گے. بڑے بڑے جو ہیں جسے کہنا چاہیے پردہ نشین جو ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے پھر رہے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک انبیاء سے جوڑتے پھر رہے ہیں، ان کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ نکلے گا. لیکن بہرحال آپ فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ کیجئے، کیا کہنا چاہیے، ہاں اس کے اوپر آپ گزارا کیجئے، وہ بھی آئے گا جی، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس کو لگا ہے کوئی 35 سال جی، 35-36 سال لگ گئے ہیں اس ڈیٹے کو سامنے آنے میں. لیکن وہ ڈیٹا جو ہے 35-36 سال نہیں لے گا، شاید 35-36 مہینوں کی بات ہے. تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ کیوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ولاگ کے اندر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.